بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جنت میں اولاد کیسے پیدا ہوگی اور جنت کیسی ہوگی۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا سے بہتر ہے، اور جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ یہ کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث رمزی کی ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و متزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہو جائے گا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا، ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے، اور وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاح نہ ہوں گے۔ خوشبودار فرد بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرد بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر
باقصد اور بلا قصد مسل سانس کی جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز، وہ معان محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ ہوتا ہے۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کی آپس میں کوئی اختلافات و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حورین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گے، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کے پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی۔ یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈور ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کی رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے، اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں گے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو جہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاک ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلوہوں ہوں گی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں گے۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھنوروں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، اب بے ریش ہوں گے، اور سرمئی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گی، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گی۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے اس کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک و کافور کے ٹیلے بیٹھے گا۔ ان میں ادنا کوئی نہیں ہے، اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں۔ اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسیعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے، ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اسی کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے
عزت تیار کر رکھی ہے۔ جو چاہو لے لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبہ والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا، ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کے مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس دنیا میں نہیں ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات بلند عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔